بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، یہ شعبان المعظم کا ماہ مقدس ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اس میں جو 15ویں شب ہے وہ شب برات کہلاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ رات ہمارے لیے مغفرت کا، بخشش کا ذریعہ کے طور پر ایک ایسا موقع ہر سال عطا کیا ہے کہ ہم اس سے نہ صرف اپنی زندگی کی اصلاح کر سکتے ہیں بلکہ اپنی مغفرت کا سامان بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے اس کتاب واضح کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات یعنی شب قدر میں اتارا۔ انا کنا منذرین، ہم آگاہ کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے۔ تو اس لیلۃ مبارکہ، اس آیت میں جو برکت والی رات ہے، لیلہ مبارکہ ہے، اس کے بارے میں جہاں شب قدر کا قول کیا جاتا ہے وہاں شب برات کے قول کی طرف بھی محدثین مفسرین گئے ہیں کہ اس بابرکت رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیلۃ مبارکہ
یعنی برکت والی رات سے مراد ایک تو شعبان کی 15ویں شب جو ہے وہ قرار دیا، اور ساتھ اس کی باعث برکت ہونے کی، لیلۃ مبارکہ ہونے کی جو وجہ بتائی وہ یہ کہ اس کے اندر جو عبادت کرنے والا ہے وہ باعث برکت ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا صحیح معنوں میں حقدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ لیلہ، یہ رات برکت والی رات ہے، اور اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو چوتھے خلیفہ راشد ہیں، وہ ترمذی شریف کے اندر اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اذا کانا، کہ نبی نے فرمایا کہ اذا کانا لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی نصف رات آتی ہے یعنی 15ویں شب آتی ہے، فقوموا لیالیہا، تو اس رات کو قیام کیا کرو، یعنی نوافل ادا کیا کرو۔ قوموا کا مطلب ہے قیام کے ذریعے سے اس کی رات کو نوافل ادا کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کو روزہ رکھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو اس کی رات کو قیام کے ذریعے سے زندہ کیا جائے، یعنی شب بیداری کی جائے، نوافل ادا کیے جائیں، اللہ کے حضور التجائیں کی جائیں، مختلف اورات بھی اس کے اندر منقول ہیں، لیکن جو معمول ہے وہ یہ کہ قوموا لیالیہا، اس کی رات کو قیام کیا جائے، نوافل ادا کیے جائیں، وصوموا، اور روزہ رکھو، نہارہا، اس کے دن کو، فإن اللہ ینزل، پھر ساتھ اس کا مزید وضاحت کی کہ فإن اللہ ینزل، کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق جو اس کی شان ہے نزول فرماتا ہے، یعنی خالق کائنات نزول فرماتا ہے کس طرف؟ فیہا، اس میں، اور لغروب الشمس، کہاں سے؟ جب سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اس رات میں نزول فرماتا ہے۔ لغروب الشمس، سورج غروب ہونے سے لے کر الی السماء الدنیا، آسمان کی جو سماء دنیا ہے یعنی دنیاوی آسمان ہے اس سے نزول فرماتا ہے، فیقول، اور فرماتا ہے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف سے یہ دعائیں یا التجائیں کرنے کے لیے یہ ندائیں آتی ہیں، کیا کہ الا من مستغفر، کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا۔ مستغفر کا مطلب ہے معافی کو طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا۔ الا من مستغفر فاغفر لہ، کہ کوئی بخشش کا طالب ہے کہ میں اسے بخش دوں، یعنی گویا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندائیں، یہ آفر ہوتی ہے کہ مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخشوں، یعنی اللہ کی رحمت بخشش وہ خود ندائیں دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا الا من مسترزق، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا۔ مسترزق کہتے ہیں جو رزق مانگنے والا، رزق کے اندر کمی ہو اور وہ رزق کے اضافے کے لیے اللہ سے التجا کرنا چاہتا ہو، تو اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف سے ندائیں آ رہی ہیں کہ حل من مسترزق،
کوئی ہے رزق کا طالب فَأَرْزُقْهُ، میں اسے رزق عطا کروں۔ تیسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا مِن مُبْتَلِئٍ، ہے کوئی کسی مصیبت کے اندر مبتلا، کوئی پریشانی کا شکار ہے، کوئی مصیبت کا شکار ہے، اَلَا مِن مُبْتَلِئٍ، کہ میں کیا کروں کہ میں اس کو عطا کروں اور اس کی مصیبت کو دور کر لوں۔ الا قضا الا قضا الا قضا، یعنی 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا قضا الا قضا الا قضا، یعنی ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں، یعنی کہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پیش کرنے والا ہو، کچھ بھی مانگنے والا ہو، تو وہ آج کی رات مانگ لے، یوں تو اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی بخشش یہ ہر وقت جوبن پر ہوتی ہے اور عطائیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں اللہ کی عنایت نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کی برکت نازل نہ ہو۔ ایک ایک سانس کے اوپر بھی ہم اللہ کی رحمت کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ سانس کا اندر جانا یہ بھی، اور سانس کا باہر آنا یہ بھی اللہ کی رحمت اور برکت کے بغیر نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت تو ہر وقت موجود ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں یہ رحمت کئی گنا اور بڑھ جاتی ہے۔ ہر رات پچھلا پہر جو ہے، جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت کے جوبن کا ٹائم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اللہ کی رحمت پورے جوبن پر ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام، صالحین، نیک لوگ اس وقت اٹھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمت کو لوٹ لیتے ہیں اور ایسے ایسے انعام حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن جو ہم جیسے ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام کی صف میں نہیں شامل ہوتے، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے کہ صلحاء، اولیاء، نیک، تہجد گزار تو ہر رات اٹھ کر اپنے حصے کی بندگی اور عبادت کر کے اللہ سے مانگ لیتے ہیں، لیکن ہم جیسے محروم رہتے ہیں۔ ہم اس وقت اٹھ نہیں سکتے کیونکہ لیٹ سوتے ہیں، 11، 12، 2 بج جاتے ہیں سوتے سوتے ہی ہم کیسے 4 بجے اٹھ کر تہجد پڑھ سکیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیے کہ ہم اس وقت اٹھ نہیں سکتے، لیکن وہ اپنی رحمت سے محروم کر نہیں سکتا۔ چنانچہ ہم گناہگاروں کے لیے، سیاہکاروں کے لیے، جو پچھلے پہر نہیں اٹھ پاتے، اللہ کے مقبول ان کی تو بات الگ ہے۔ اولیاء کرام، صالحین، بزرگان دین، علماء کرام، ان کی تو بات الگ ہے۔ وہ تو ہر رات ہی شب برات کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں اسے، اللہ کی رحمت سے وہ مستفید ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ مانگنا ہوتا ہے مانگ لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت عطا بھی ہو جاتی ہے، عطا بھی کر دیتی ہے، انہیں نواز بھی دیتی ہے۔ لیکن گناہگار جو پیچھے رہ گئے، جو محروم رہ گئے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں جو رات ہے، اب وہ جو نزول ہے کہ خالق کائنات اپنی شان کے مطابق ہر رات پچھلے پہر میں جو نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے، تو ہر رات تو ہوتی ہے، لیکن گناہگاروں کے لیے فرمایا کہ وہ جو ہر رات پچھلے پہر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہے، شعبان کی 15ویں رات جو ہے، فرمایا وہ لغروب الشمس،
ادھر سورج غروب ہوا نہیں، ادھر اللہ کی رحمت کا نزول ہوا نہیں۔ یعنی جو ہی سورج غروب ہوگا فوراً اللہ کی رحمت کی، مغفرت کی ندائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ حال من مستغفرن، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مستظرک یعنی رزق تلاش کرنے والا، رزق مانگنے والا، رزق کے اندر جسے تنگی ہے، پریشانی ہے، وہ مجھ سے آج کی رات مانگ لے، میں اسے رزق عطا کر دوں گا۔ ہے کوئی مصیبت میں مبتلا، وہ مجھ سے مانگ لے، میں مصیبت کو دور کر دوں گا۔ الغرض اللہ کی ندائیں، اللہ کی رحمت کی یہ ندائیں ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ترمذی شریف کی یہ حدیث جس کا متن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، فرمایا حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اللہ کی مغفرت کی جو ندائیں ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ اس رات کے اندر بھی اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، اور وہ شب بیداری کر کے اور اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے اس رات کو نہیں گزارتے، وہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ رات اتنی اہم رات ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ جو رات ہے شعبان کی 15ویں رات، یہ اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں ہماری بخشش کے لیے دعا کی، اللہ کی طرف سے یہ بشارت آئی، جبریل امین نے آ کر بتایا کہ آپ کی جو تہائی حصہ ہے جو ہے امت کا، وہ بخش دیا ہے۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کثرت کے ساتھ عبادت کی، دعا کی، ریاضت کی، بندگی کی، نوافل ادا کیے۔ جبریل امین پھر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی نگاہیں سامنے اوپر کی طرف اٹھائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہیں آسمانوں کی طرف اٹھائیں۔ وہ پیارا نبی، وہ محبوب نبی کہ جس کی چاہت پر رب قبلہ تبدیل فرما دیتا ہے، اس کو اتنا اعزاز عطا کیا ہے کہ وہ زمین پر، فرش زمین پر بیٹھ کر عرش کی خبریں بھی جانتا ہے۔ نگاہ بلند کی، دیکھا کیا نظر آیا؟ دیکھا کہ فرشتہ جو ہے، جنت کے جو مختلف دروازے ہیں وہ کھلے ہیں۔ ایک دروازے پر فرشتہ یہ ندائیں دے رہا ہے، یہ آوازیں دے رہا ہے، جس طرح سے وہ مفہوم میں نے بتایا پچھلی روایت کے اندر کہ جس میں ندائیں آتی ہیں بخشش کے لیے، ایسے ہی ایک فرشتہ یہ کہہ رہا ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، اس شخص کے لیے بشارت ہے جو آج کی رات اللہ کے سامنے رکوع کی حالت میں جھکتا ہے۔ ایک فرشتہ، پھر ایک فرشتہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس شخص کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ جو آج کی رات اللہ کے حضور سر بسجود ہے، سجدے کی حالت میں گزار رہا ہے۔ پھر ایک فرشتہ جنت کے ایک دروازے کے اوپر یہ ندا دے رہا ہے کہ اس شخص کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ جو آج کی رات اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ ایک فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص مبارکباد کا مستحق ہے کہ جو آج کی رات ندامت کے آنسو بہا رہا ہے، آج کی رات جو خوف خدا سے رویا، اس کے لیے بھی بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ اس کا رونا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے، اس کو بخش دیا گیا ہے۔ پھر ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس شخص کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے
کہ جو آج کی رات کوئی بھی نیک عمل کرنے والا ہے، کوئی بھی نیک عمل کیا ہے، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ پھر ایک ندا یہ آ رہی ہے کہ آج کی رات اس مانگنے والے کے لیے، جو سوال کرنے والا ہے، اس کے لیے بھی بشارت ہے کہ جو کچھ اس نے مانگا اسے عطا کر دیا جائے گا۔ اور ایک فرشتہ یہ کہہ رہا ہے جس نے بخشش طلب کی ہے، جو معافی کا طلبگار ہے، وہ بھی خوشخبری کے لائق ہے، اس کے لیے بھی بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ یعنی مختلف دعائیں کرنے والوں کے لیے مختلف قسم کی بشارتیں، یعنی قبولیت کی جو بشارتیں ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ معاملہ کب تک ہے جبریل امی سے، کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ آسمانوں کی طرف نگاہیں بلند کیجئے، پوچھا یہ کب تک ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ حضور کو معلوم نہ تھا، بتانا یہ ہے کہ امت کو بھی پتہ چل جائے یہ سلسلہ کب سے کب تک چلتا رہتا ہے۔ جب پوچھا کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا تو جبریل امی نے بلایا تا یطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ معاملہ جاری رہتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندائیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہم جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص بیان فرمایا کہ اکثر لوگ شعبان کے اندر، کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور اکثر لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں غفلت کا شکار نہیں ہونا بلکہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، نماز کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے۔ رمضان مبارک کی آمد ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر چونکہ مختلف جو امور ہیں وہ سونپ دیے جاتے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، مختلف قسم کے کام سونپے جاتے ہیں۔ جنہوں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے ان کے نام ملک الموت کو دے دیے جاتے ہیں۔ گویا یہ ایک قسم کی بجٹ کی رات ہے۔ رزق جتنا اس سال کے اندر استعمال کرنا ہوتا ہے کسی نے، وہ جو فرشتہ ہے جو اس چیز کا ذمہ دار ہے اس کو سونپ دیا جاتا ہے۔ اور جتنے بھی اعمال ہیں وہ بھی، جتنے بھی مصائب نازل ہونے ہیں وہ سونپ دیے جاتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ پوری رات اگلے جو شعبان کی 15ویں شب ہے اس کی رات تک پورا جو کچھ بھی سلسلہ یا نظام ہونا ہوتا ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس رات بندہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا طلبگار ہوگا تو اس کا انجام انشاءاللہ العزیز بہتر ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات عبادت اور بندگی کے اندر گزاری ہے، نوافل کی تلقین ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ جو شخص 100 رکعت اس کے اندر ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے 100 فرشتہ اس کے لیے اتارا جاتا ہے جو اس کی مختلف طریقے سے حفاظت کرتا ہے۔ 30 فرشتے اس کے جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور 30 فرشتے اس روایت کے مطابق جہنم اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کے حفاظت کرتے ہیں، اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، مختلف چیزوں سے اس کا ایک طرح سے دفاعی سسٹم ہو جاتا ہے۔ اور 30 فرشتے جو ہیں اسے مصائب سے دور رکھتے ہیں۔ 10 فرشتے جو ہیں اس روایت کے مطابق شیطان کے مکر و فریب سے انسان کو محفوظ کرتے ہیں۔ تو اس رات کے اندر نوافل ادا کریں، اللہ کی بندگی کریں، مغفرت طلب کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بالخصوص دعا کریں، اور اس وبا کے خاتمے کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔